نہایت واجب الاکرام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سیرت نگاروں کے بقول 27 غزوات ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی تقریباً زیادہ تر وہ جنگی حالات میں گزری ہے۔ ان 27 غزوات میں جو سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں باقاعدہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ایک قتال ہوا، باقاعدہ ایک جنگ ہوئی، یہ پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر بنیادی طور پر حق و باطل اور خیر و شر کا ایک معرکہ ہے۔ یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، یہ خیر و شر کی کشمکش ہے، یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ۔ سب سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ کو جب اللہ رب العالمین نے جنت میں ٹھکانہ عطا کیا اور ساتھ کہا کہ یہ پھل استعمال نہیں کرنا، اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام حق کے علمبردار ہیں اور فریق ثانی یعنی ابلیس لعین وہ باطل کا علمبردار بن کے سامنے آیا۔ اور پھر جو اللہ رب العالمین کا مقصود تھا تخلیق کا، انسانیت کا، اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا اور ایک وسیع میدان دیا کہ اس وسیع میدان میں جا کر حق اور باطل کی یہ جنگ لڑتے جائیں۔ جو حق پر ہوں گے کامیاب ہوتے جائیں گے، وہ بالآخر دوبارہ لوٹ کر جنت میں آئیں گے، اور جو باطل پر رہیں گے اور اس ابلیس کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے، وہ بالآخر پھر جہنم میں جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور یہ جنگ وہاں سے چلتی آئی، مختلف ادوار میں حق و باطل کا یہ معرکہ ہوتا رہا، اور اسی کی ایک اہم کڑی ہے غزوہ بدر۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن مقدس میں غزوہ بدر کو 2 نام دیے گئے ہیں، یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان۔ یوم الفرقان کہا گیا ہے غزوہ بدر کو، اور یوم التقى الجمعان کہا گیا ہے غزوہ بدر کو۔ جس طرح قرآن مقدس فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو باقاعدہ یہ لقب بھی قرآن پاک میں ہی موجود ہے، اللہ نے دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا الفرقان۔ یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا یوم الفرقان۔ غزوہ بدر بھی معرکہ حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کرنے والا ہے، اور خیر و شر کے درمیان امتیازی خط کھینچنے والا ہے۔ اس میں پتہ چلتا ہے کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم التقى الجمعان، یہ ایسا دن ہے جس میں حق اور باطل کے لشکر آپس میں
آمنے سامنے ہوئے، متصادم ہوئے، یوم التقل جمعان۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر عموماً غزوہ بدر کے مطالعہ کرنے والے ملتے ہیں، لیکن اسباب اس کے کیا ہیں ہمارے لیے، اس سے ہمارے لیے کون سے نصائح ہیں، کون سی ہمارے لیے اس سے عبرتیں ہیں، یا کون سی ہمارے لیے نصیحتیں اور ہمارے لیے واعظ موجود ہیں، اس کی طرف ہماری نظر بہت کم جاتی ہے، یا جاتی تو ہے مگر عمل کرنے کے لحاظ سے ہم کمزور واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا ہمارا درس غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے اسباب، غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اس دور میں اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا الگ سے مسئلہ ہے کہ بہت ساری تعلیمات ہم لوگ سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جس وقت اپنانے کی بات آتی ہے تو ہم بالکل اس کی طرف آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان میں سر فہرست ہے صف کا پورا کرنا۔ اب کوئی لمبا چوڑا راستہ بھی طے نہیں کرنا، کوئی لمبا چوڑا جو ہے وہ دور سے چل کے یا بھاگ کے بھی نہیں آنا، خالی ایک صف سے اگلی صف میں جانا ہے تاکہ جگہ مکمل ہو جائے۔ ہم نہیں جاتے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی صف پوری کریں، صف بندی نماز جماعت کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین بھی سنائے جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم سنتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ ایسے واقعات بتاتے ہیں لوگ اور میرے بھی علم میں آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستوں بنیادی چیز اور بنیادی گزارش یہ ہے کہ یہ عہد کریں کہ جو سنیں گے اور جو ہماری سمجھ میں آئے گا اس کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے، ایک طلب کا دامن لے کر آئیں، کیونکہ ہم غزوہ بدر سے ان اسباب کو لیں گے کہ جن کی روشنی ہمیں قرآن پاک میں بھی مل رہی ہے۔ ویسے تو غزوہ بدر میں بہت سارے اسباب ہیں، کئی ایسے جزوی اسباب بھی موجود ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں، لیکن ان کا چونکہ قرآن پاک کے اندر اس طرح سے وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو شامل نہیں کیا کہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم قرآن پاک میں موجود جو اسباب ہیں وہ سمجھیں، تاکہ ہمیں کہیں کوئی شک نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں یہ بات بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے اس درس کو سمجھنا بھی ہے، اپنانا بھی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو غزوہ بدر ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ تو کفار کو پھر بھی چین نہ آیا، حالانکہ مسلمانوں نے وہ ملک ہی چھوڑ دیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر سکونت اختیار کر لی، لیکن کافر پھر بھی سکون میں نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں بھی جا کر ہم نے تنگ کرنا ہے، وہاں بھی جا کر ہم نے بدلہ لینا ہے، ان سے چین چھین لینا ہے، ان کو مشکلات میں مبتلا رکھنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا۔ ابو سفیان جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر باقاعدہ تجارت کرو اور مال اکٹھا کر کے لاؤ، اور غرض یہ تھی کہ اس مال سے ہم اپنے آلات حرب بنائیں گے، اسلحہ وغیرہ بنائیں گے، اور پھر مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے۔ ابو سفیان کی قیادت میں جب یہ قافلہ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے تعاقب کے لیے کچھ افراد کو لے کر چلے۔ ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ وہ بھی ایک سردار تھا عرب کا اور نامی گرامی انسان تھا اور زیرک تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ایک دوسرے راستے سے پیغام بھجوایا مکہ میں کہ تمہارا سامان جو ہے وہ پہنچے گا نہیں، بلکہ راستے میں ہی مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے گا، اس کو بچانے کے لیے طریقہ کار اختیار کرو۔ ابو جہل کی قیادت میں
پھر ایک لشکر جرار تیار ہوا مشرکین عرب کا، اور وہ چل پڑا مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اب ان کے پاس اسباب بھی تھی، اسلحہ، آلات حرب، افرادی قوت، ساری چیزیں لے کر وہ چلے مکمل تیاری کے ساتھ۔ اور مسلمان یہاں سے مکمل تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ جا رہے تھے تجارتی قافلے کے لیے۔ وہیں سے پھر ان کو دوبارہ حکم ہو گیا کہ اب بتائیں کیا کریں، مشورہ ہوا، بالآخر چلے گئے بدر کے میدان میں۔ اور پھر جب بدر میں مسلمان پہنچے، ابو جہل کا لشکر پہنچا، آپس میں جب ٹکراؤ ہوا، جہاد شروع ہوا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، مسلمانوں کی مدد ہوئی اور مسلمان وہاں سے فاتح بن گئے۔ یہ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے غزوہ بدر کا۔ اب اس غزوہ بدر سے ہمارے لیے اسباب کیا حاصل ہوئے، اب ان کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں کفار باقاعدہ اپنا ایک پلان کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے اپنا مال کمائیں گے، اپنی اقتصادی پوزیشن کو مضبوط کریں گے اور ہمارے خلاف پھر اس کو استعمال کریں گے، تو دشمن کی معاشی پالیسیاں، دشمن کی اقتصادی مضبوطی کو کمزور کرنے کے لیے حکمت عملی کا درس ملتا ہے غزوہ بدر سے۔ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ نہ خریدیں، یہ چیزیں نہ خریدیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرنا چاہتے۔ آج بھی اگر مسلمان ممالک اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم نے دشمن کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کرنا، ہماری اپنی پروڈکٹس ہوگی، ہماری اپنی چیزیں ہوں گی، ہم نے وہی لینی ہے، ہم نے خرید و فروخت اپنے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے، کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن مسلمان کا اتفاق نہ ہونا اس بات کو مضبوط کرتا ہے کہ دشمن اپنی پالیسیاں وہ ہم پر ہی پھر استعمال کرتا ہے۔ یہ غزوہ بدر کا درس ہے اور یہ آج کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ کوئی فیصلہ اپنا نہیں لے سکتے، ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم انہی کے پیسوں پر اپنا چلاتے ہیں نظام، اور ہمارے پاس اپنا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک میں کارخانہ نہیں لگاتے، کوئی جاگیردار ہے وہ سب سے پہلے پراپرٹی کا کام شروع کر دے گا، کوئی کہیں سوسائٹی بنانی شروع کر دے گا، اس قسم کارخانہ نہیں لگائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں لگانے ہی نہیں دیا جاتا کہ کارخانہ لگائے گا، اتنے ٹیکس لگانے ہوں گے، اور پھر وہی IMF وہ آگے ہمیں جھنجھوڑے گا کہ نہیں، جو بھی کارخانہ لگائے گا اس پر اتنے بھاری ٹیکس لگا دو تاکہ وہ ملک چھوڑ کے بنگلہ دیش چلا دے۔ ہمارے کئی صنعتی ادارے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں گئے۔ تو غزوہ بدر کا یہ پہلا درس ہے۔ مسلمانوں نے جس وقت تعاقب کیا تو ایک ایسے لشکر کا کیا جو تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ اب تجارت پہ واپسی پہ آیا، آپ علیہ السلام نے ایک پالیسی دی کہ دشمن کو اگر کمزور کرنا ہے میدان جنگ کے لحاظ سے، تو میدان جنگ چاہتا ہے کثیر رقم، کیونکہ جنگ میں ظاہر ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اسباب چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر مالی پوزیشن کم ہے، کسی ملک کے پاس معاشی طور پر وہ کمزور ہے، تو وہ بند کمرے میں بڑھ کے تو مار سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی میدان کارزار کا تحمل نہیں ہوتا، وہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور خالی ہاتھ لے کر میدان جہاد میں جانا آسان بات نہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ پالیسی اختیار کی کہ ان کو کمزور کرنا ہے، اور اس پالیسی کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ہے تاکہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ نہیں مسلمان تو ابتدا سے ہی جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ نہیں، مسلمان مضبوط ترین قوم تھی، مسلمان کی تاریخ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس پہلے سبق کا اشارہ کیا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
مسلمانوں یاد کرو نا اس وقت کو، یعدکم اللہ احدی الطائفتین، جب رب العالمین نے وعدہ کر لیا تم سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں آ رہا تھا 1000 کا لشکر لے کر کم و بیش، اور ایک گروہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ مسلمان تم 313 کی تعداد میں ہو، اگرچہ کم ہو، تعداد تمہاری بہت کم ہے، اسباب آلات حرب بھی تمہارے پاس موجود نہیں، مگر پھر بھی تم فاتح بن کر آؤ گے، ایک گروہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور مسلمان تو طبعاً یہی چاہتے تھے، وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، ہمارے پاس وہ گروہ آنا چاہیے جس کے پاس جنگی آلات نہیں ہیں، جو جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آیا، وہی ابو سفیان کا تجارتی گروہ۔ لیکن رب العالمین کا فیصلہ، تقدیر کا فیصلہ انسان کی سوچ کے مطابق ہو میرے دوستو ضروری نہیں ہوا کرتا۔ یہ دوسرا سبق ہے غزوہ بدر کا، یہ دوسرا سبق ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تقدیر کا ہر فیصلہ ہماری سوچ کے مطابق ہو۔ آج کل لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، حسد پھیلا ہوا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں چاہنے کے در پہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے نہیں ملا اس کو کیوں مل گیا، میری زمین نہیں بکی تو اس کی کیوں بک گئی، میری اولاد اگر کامیاب نہ ہوئی تو اس کی کیوں ہو گئی۔ ایک اس طرح کا بول چال ہے۔ میرے دوستو ضروری نہیں کہ تقدیر کا ہر فیصلہ ہماری سوچ کے مطابق ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کے در پہ ہیں تو تقدیر کا فیصلہ ہماری بہتری کے لیے آئے گا، اگرچہ ہماری وقتی سوچ کے مطابق نہیں ہوگا لیکن ہوگا ہمارے لیے بہتر۔ بدر کے میدان میں ایسے ہی ہوا۔ حضرات صحابہ اکرام کی سوچ یہ تھی یہ تجارتی قافلہ ہمارے پاس آ جائے، آسانی ہے، یہی جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں ہمیں یہی مل جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، تمہاری سوچ الگ ہے، تقدیر کا فیصلہ الگ ہے، اور بہتر پھر وہی ثابت ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تم تو یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ایک ایسا لشکر مل جائے غیر ذات الشوکہ کہ کانٹا بھی نہ چبھے اور تمہارے پاس فتح کا سرٹیفکیٹ آ جائے، لیکن اللہ کا ارادہ اور اللہ کی منشا الگ ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، میں نے پہلے کہا تھا نا کہ غزوہ بدر حق اور باطل کا ایک مارکہ ہے۔ غزوہ بدر حق اور باطل کی کشمکش کی ایک اہم لڑی ہے، یہ اس کے لیے تیسرا پروف ہے، تیسرا ثبوت ہے۔ کیا فرمایا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ آج حق واضح ہو کر رہ جائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافر کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی جائیں، آج حق واضح ہو جائے اور باطل دب کے رہ جائے۔ رب العالمین کی منشا یہ ہے، اور تقدیر کا فیصلہ میرے دوستوں مسلمانوں کے برعکس آیا، مسلمانوں کی سوچ کے اگینسٹ آیا، مگر یہی فیصلہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبب بنا ہے آئندہ کی فتوحات کے لیے، بہتر ثابت ہوا۔ یہ دوسرا سبب ہے غزوہ بدر کا، دوسرا سبق ہے۔ پہلا سبق کہ مسلمان نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرے، غیروں پر نظریں نہ رکھے۔ اگر یہ کرنے لگ جائیں گے تو غیر خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ جب بھی کسی امریکہ کی بات آپ کریں، جب امریکہ نے افغانستان پہ حملے کی ابتدا کی تھی تو ابتدائی معاون مسلمان بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ تاریخ جا کر پڑھیں۔ کس نے مسلمان ہو کر باطل قوتوں کو ایک پورا کا پورا میدان دیا، اس وجہ سے اس نے پھر مسلمان پر حملہ کیا۔ یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ جب تک مسلمان اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہے، کافر کو کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمان کے خلاف کھڑا ہو۔
ہاں جب مسلمان بک گیا اور اپنی اصل کو کھو بیٹھا اور بدر کی اس تعلیم کو بھول بیٹھا تو پھر مسلمان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ یہ غزوہ بدر کے اسباب ہیں۔ تیسرا سبب، غزوہ بدر میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو مسلمان معاشرہ اپنے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھتا ہے، میں مسلمان کے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور میرا مخاطب بھی مسلمان ہے، وگرنہ تو عمومی طور پر آپ دیکھیں جس معاشرے میں بھی عدل و انصاف ہوگا وہ کامیابی میں جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں معیار بدل گئے، مساوات برابری کا درس خالی لکھنے میں ہوتا ہے، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، بس ایک ترازو بنا ہوتا ہے ہمارے اداروں پر اور یہ آیت مبارکہ کا حصہ لکھا ہوتا ہے، بس یہی ہماری تعلیم ہے کہ بس اعتدال کرو، انصاف کرو، میانہ روی رکھو، مساوات ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، اگر مساوات کی صحیح تعلیم دی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یاد رکھیں یہ جو فیصلہ جہاد کا ہوتا ہے یا جنگی فیصلہ ہوتا ہے، جنگی مہمات ہوتی ہیں، اس کا تعلق امور سیاست سے ہوتا ہے، اس کا تعلق امور سیاست سے ہے، امور خانقاہ سے نہیں ہے۔ خانقاہ میں بیٹھ کے بندہ یہ نہیں کہتا کہ جی چلتے ہیں جہاد کے لیے، اس کا میدان الگ ہے، اگرچہ وہ بھی وقت کی ضرورت ہے، لیکن جہاد کا فیصلہ کرنا کہ ہم نے فلاں میدان میں جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، کن کو لے کر جانا ہے، کہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، کس طرح سے ہم نے دشمن پر حملہ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے سیاسی ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حاکم وقت کی یہ ثوابدید ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی اور اپنے معاشرے میں بھی انصاف کو اجاگر کرے۔ اگر انصاف نہیں، کامیابی کبھی بھی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مساوات کا درس دیا ہے، نبیوں کے امام ہیں۔ ایک آج ہمارا لیڈر ہوتا ہے، چونکہ یہ میری سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، لہٰذا اس کی ہر خامی اچھائی ہے، اس کی ہر اچھائی برائی ہے دوسرے کی مد مقابل کی۔ یہ ہمارے ترازو ہیں، یہ ہمارا معیار بن چکا ہے جو یہودیوں کا تھا۔ قرآن پاک پڑھیں، واضح یہودیوں کا یہ وصف موجود ہے کہ وہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے تھے، بات گول مول کرتے تھے۔ وہ آیات بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے۔ یہ یہودیوں کا برالوصف ہے کہ وہ حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بدر کے اندر آرمی چیف بھی ہیں، کیونکہ ظاہر آپ کی قیادت میں بدر کے 313 افراد جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ حاکم وقت اگر مساوات قائم کرے گا تو پھر اس کے اشارے پر بھی لوگ اپنے آپ کو کٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بدر کے میدان کے لیے جا رہے ہیں، اب 70 اونٹ ہیں، تعداد زیادہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک اونٹ 2 3 بندوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ قرآن پاک کی تعلیم بھی موجود ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ میرے دوستوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کا، پھر اپنی ذات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء نہیں دیا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں نبیوں کے امام ہیں۔ بعد از خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے۔ بدر کا میدان تو مدنی زندگی میں شروع ہوا ہے، ابھی ہجرت سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں، معراج کا سفر مکی زندگی کے آخری حالات کے اندر موجود ہے۔ یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی زندگی کا سفر ہے۔ اتنا مقام مل گیا، اتنا مرتبہ مل گیا، نبیوں کی امامت کا مقام مل گیا، امام الانبیاء کا مقام مل گیا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کی معیت میں حضرت علی
المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بھی 3 افراد کے درمیان مشترک ہے۔ میرے دوستوں بدر کا میدان تو پڑھے نا، بدر کے حالات تو پڑھے نا، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی کتاب پڑھیے گا جا کر، بدر کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں اونٹ کی باریاں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ ہی سفر کریں، ہم پیدل چلیں گے۔ حضرت مرثد کہنے لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا مقام ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم تو آپ کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ پیدل چلیں اور ہم سواری کے اوپر بیٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تم میرے سے زیادہ مضبوط نہیں، تم میرے سے زیادہ طاقتور نہیں، مجھے تو نبوت کی طاقت بھی حاصل ہے، مگر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں پیدل چلوں گا، تم سواری پر بیٹھو گے۔ یہ مساوات کا درس بدر کے میدان میں ملتا ہے۔ جب حاکم ایسا ہوتا ہے جس کو رعایا کی فکر ہوتی ہے، پھر رعایا بھی اس کے اشاروں میں چلتی ہے، اور جب حاکم ایسا ہو کہ جو اپوزیشن میں ہو تو بہت نعرے لگائے، اور حکومت میں آئے تو الٹا عوام کا ہی جو ہے وہ خون پسینہ نچوڑ کر جو ہے وہ استعمال کرنے لگ جائے، تو میرے دوستوں پھر عوام کبھی بھی اس حاکم کے ساتھ مخلص نہیں ہوا کرتی۔ یہ درس آج کی ضرورت ہے۔ بدر کے میدان میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مساوات کا درس دیا ہے۔ اسی طرح بدر کے ایک درس یہ بھی ہے، اب میں مختصر کرتا ہوں کہ وقت ایک دم گزر جاتا ہے اور تعلیمات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، لیکن میرے دوستو جتنا ہو سکتا ہے اتنا بھی اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ بدر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی صف بندی کی اور صحابہ اکرام کو تعلیمات دی کہ اس میدان میں اگر فتح حاصل کرنی ہے تو پھر یہ تعلیمات اپنے ذہن میں رکھنا، اگر ان کے برعکس چلو گے تو کبھی بھی فاتح نہیں بنو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ بدر کے اسباق میں متعدد اسباق میرے دوستوں میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ کبھی بھی غزوہ بدر پڑھیں، اپنے ذہن کو اسباق کے لیے تیار کر کے پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ العزیز متعدد اسباق ملیں گے، توحید کا درس آپ کو ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت کا درس آپ کو ملے گا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کے لیے اللہ نے فرشتے نازل کیے، پھر آپ کو صحابہ کی عظمتیں ملے گی، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت ملے گی، پھر آپ کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ملے گی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوان زیر پرورش جو آپ کی پرورش میں تھے ان کو بدر کے لیے سب سے پہلے آگے بھیجا، 3 افراد میں ہر چیز آپ کو ملے گی۔ لیکن میرے دوستو یہ اسباق سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرنی ہے، بدر کے میدان کو لازمی پڑھیے گا۔ اب ان تعلیمات کی طرف آتے ہیں، صف بندی کی۔ آج ہمارا ملک تزلزل کا شکار ہے، ہمارا ملک کمزور ہے، اور ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں ہر لحاظ سے۔ ایک طرف ہمیں یہ میدان ملا کہ سیاسی میدان میں آپس میں لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، بس تمہارا کام ہے جھگڑنا، باقی دولت سمیٹنا وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم احسن انداز میں کریں گے، لیکن تم نے جھگڑے کے اندر کمی نہیں ہونے دینی، تمہارا وقت کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اتحاد کی فضا قائم کرے۔ بس لڑائی کرو، جھگڑو، ایک کہے کہ میں اس جماعت کا، دوسرا کہے نہیں میں اس جماعت کا، آپس میں لڑتے رہو، ہر وقت گتھم گتھا رہو، یہ تمہیں ایک میدان میں لگیا، بس اسی میں فخر محسوس کرو۔ ہاں جب حکومت آئے گی تو ہم نے جو دینا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جو نہیں دینا وہ بھی ہمارا کام ہے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے آپس میں لڑنا ہے۔ تنازع یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ دوسرا میدان ہمیں دیا، کہا کہ تم نے لڑنا ہے، ہر وقت تم نے لڑنا ہے، اور کبھی بھی تم نے قرآن کے قریب نہیں آنا، باقی کتابیں لے کر پھرتے رہنا اور کہنا کہ نہیں میں فلاں مکتب میں فلاں مکتب میں فلاں مکتب۔ بس تم نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، میرے دوستوں اختلاف اپنی جگہ، علم کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر عوام کے اندر نفرت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ ایک دوسرے سے سلام بھی چھوڑ دیں تو یہ میرے دوستوں بہت بڑی غلطی ہے، اس دور کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ بالخصوص
اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، وہ موجود ہیں، علماء اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہاں اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا جس کا قرآن سے اتفاق نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا جس کا ہمارے کلمے سے اتفاق نہیں ہے، اس کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہم سے جس کا ہمارے نبی کے ختم نبوت پر اتفاق نہیں ہے، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا جس کو امام الانبیاء کے صحابہ جن کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے اس سے اتفاق نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو میں نام لے رہا ہوں ان سے ہمارے معاشرے میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اختلاف علماء اپنی جگہ برقرار رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ بدر میں ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، یہ دوسرا محاذ ہمیں دیا گیا۔ تیسرا محاذ ہمیں یہ دیا گیا جب دیکھا کہ یہ اہل سنت اب بھی کسی قدر پھر بھی مضبوط ہیں، چل رہے ہیں، کبھی صحابہ کی بات آتی ہے، ایک سٹیج پر دیوبندی بھی کھڑا ہے، اہل حدیث بھی کھڑا ہے، بریلوی بھی کھڑا ہے، یہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے۔ کامیاب تحریک رہی ہے وہ جس میں یہ تینوں مکاتب فکر جڑ کے کھڑے ہوئے صحابہ کے خلاف، جب بہتان ترازی ہوئی تو یہ لوگ مل کر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح ختم نبوت کا عنوان آیا، مل کر کھڑے ہوئے، کامیاب طریقے رہی ہیں۔ تاریخ کی بھی کامیاب ترین طریقے وہ ہیں جن میں یہ تینوں مکاتب فکر مل کر اپنے مشترکات کو لے کر آگے چلے ہیں۔ تو بہرکیف جب دیکھا کہ یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اور میدان دے دیا، فرق قائم کیا، کہا کہ جی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ جو ہے یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ ایک بیانیہ ہمیں دے دیا گیا۔ لڑائی جھگڑے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اب ان دونوں کو لے کر ہمیشہ یاد رکھیں باطل کا لیبل بڑا بہترین ہوتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا۔ ابلیس نے ابتداء جب حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں بات ڈالی تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو وہ درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، لیبل اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ باطل پر ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ ایک بندہ اٹھا، اس نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک فرق قائم کرنے کی مضمون کوشش شروع کر دی کہ تاکہ مسلمان نوجوان چونکہ مسجد میں ویسے بھی نہیں جاتا، علماء سے تعلق اس کا ویسے بھی کمزور ہے، وہ زیادہ تر دین سوشل میڈیا سے سیکھتا ہے، لہٰذا اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی ایک میدان کارزار ہے جہاں بھی ہم نے ٹوٹ جانا ہے۔ مختلف سیکٹرز قائم کر دیے گئے تاکہ مسلمان آپس میں جڑے نہ۔ بدر کا یہ سبق نہیں ہے۔ بدر کیا سبق دیتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب بھی تمہارا مقابلہ کسی باطل گروہ سے ہو جائے، کافر کے سامنے ہو جاؤ، یاد رکھنا فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا، کبھی تمہارے قدم ڈگمگائیں نہیں، کبھی کمزور نہ پڑ جانا، تمہارے حوصلے کمزور نہیں ہونے چاہیے، تمہاری نگاہیں اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نگاہیں کبھی افرادی قوت پر نہیں ہونی چاہیے۔ کم ہو تو کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں رب کی سنت بھول گئی؟ کیا تمہیں رب کا طریقہ بھول گیا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ جب حضرت جالوت کی صورت میں یہاں پر آگر اکثر ایک چیز میرے ذہن میں دوبارہ پھر غلط ہو جاتی ہے، یہاں پر جو ہوا تھا جہاد، بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین سے جس وقت اپنے لیے ایک حاکم مانگے تو طالوت جو ہے حضرت طالوت، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بادشاہ مقرر کیا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، جالوت کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو وہ لوگ بھی کم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا کہ پریشان نہیں ہونا، کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سارے ایسے کمزور اور کم جو ہے وہ تعداد والے گروہ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے زیادہ کے اوپر فوقیت دی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پہلا کام تمہارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا،
नंबर 3 वअतीउल्लाह व रसूला, हर कदम अल्लाह रब्बुल आलमीन और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक उठाना। वला तनाज़ऊ, और झगड़ना नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करने, आपस में ताना तनाज़ात नहीं कायम करने, इत्तिफाक की फ़िज़ा कायम करनी है। जब तुम मुत्तफ़िक हो जाओगे कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। और अगर झगड़ने लगोगे, लड़ाई करने लगोगे, फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा भी उखड़ जाएगी, तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा कोई। ये बदर का एक सबक है। आज हम कमज़ोर हुए, हमने जब आपस में झगड़े शुरू कर दिए, एक दूसरे के साथ हम दस्ते गिरबान हो गए। सियासी झगड़ा अलग है, फ़िरका वारियत का अलग है, फिर दीगर जिनका मैंने अभी जिक्र किया वो अलग। और एक और बढ़कर ज़रा सा पैसा क्या आ गया, मेरी बरादरी उसकी बरादरी। अब हकीकत में अगर देखा जाए तो कुफ का ये मतलब नहीं है कि हम अपने ख़ानदान तकसीम कर लें, जी मैं खान हूँ, ये राजा है, ये चौधरी है, ये भट्टी है, तो फला, ये ख़ानदान कुफ की कोई अहमियत नहीं रखते। इस बुनियाद पर जी हम चौधरी हैं, हम राजों में नहीं करेंगे, हम राजे हैं, हम सरदारों में नहीं करेंगे, हम सरदार हैं, हम भट्टियों में नहीं करेंगे। ये तफरका बरादरी तौर पर ये अलग एक मैदान है लड़ाई झगड़े का, ये एक अलग मैदान है। इन सारे मैदानों ने हमें आकर इस बात पर खड़ा कर दिया, हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि हम अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठा सकें। डॉक्टर आफिया की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर आफिया को 12 साल हो गए, वो अंग्रेज़ की कैद में, वो काफिर की कैद में, और यहाँ पर हम झगड़ रहे हैं कि जी हमारी हज़रत अली से मोहब्बत है कि नहीं है। एक साबित कर रहे मेरी है, दूसरा साबित कर रहे नहीं मेरी है। और जुर्रत इतनी नहीं, हज़रत अली तो वो हैं जो हर मैदान में सर फहरिस्त नज़र आते हैं। क्या ये हज़रत अली की तालीम है कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी इज़्ज़त नीलाम करवा दें और उसके ऊपर इस तरह जालिम जाबिर हाकिम मुसल्लत हो दें, वो अगयार की जो है वो कैद में हो और तुम बैठकर मेरे नारे लगाते रहना बैठ कर? ये उनकी तालीम नहीं है, ये मुनाफ़िकत कहलाती है। और ये मुनाफ़िकत हमारे अंदर क्यों आई, ये बुज़दिली क्यों आई कि हम कश्मीर के बारे में बात आई तो हम खामोश हो दें, खाली 4 मिनट 5 मिनट खामोश खड़े हो जाएं सड़क पे और हम कहें कि हमने कश्मीर का हक अदा कर दिया। मेरे दोस्तों, ये तारीख़ तो कभी मुसलमान की तारीख़ में आप नहीं देखेंगे। बनु कैनुका का ग़ज़वा क्यों हुआ, जाकर देखें। एक औरत की इज़्ज़त पर हाथ डाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि हमारी मुसलमान औरत पर एक यहूदी ने हाथ डाला लिहाजा चुप कर गए, अरब की सरजमीन पे आधा घंटा खामोशी से खड़े हो जाओ, हमने हक अदा कर दिया। ये खामोशी से खड़े होने वाला, हाँ, ईसाइयों का एक नज़रिया है जो आजकल के ईसाई हैं कि वो अपनी इबादतगाहों में खामोश होकर खड़े हो जाते हैं। उनका एक नज़रिया है, मुसलमान इस तहरीक का कायल नहीं था, अब हो गया है। इसी तरह मेरे दोस्तों दीगर जितनी बातें आती हैं, हम लोग इंतहाई बुज़दिल तरीन पोजीशन में हैं। हमारा कोई भी हाकिम वो कभी भी दीन के उजागर करने के लिए, कोई तहरीक चलाने के लिए टाइम ही नहीं होता, खाली 1-2 बातें करके हम लोग फिर वहीं पर खड़े होते हैं। मेरे दोस्तों, ये इस वजह से कि हमने बदर से ये असबात सीखे ही नहीं हैं। ये जो मैंने अभी जिक्र किया है, किसी जमात, किसी कौम की मजबूती के लिए ये उसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 आयात में जिक्र किया है, आयत नंबर 45 और 46 में सूरह अनफाल की। और ये याद रखें, आखिरी बात कर रहा हूँ, ये ग़ज़वा बदर इतनी अहमियत का हामिल है कि इसमें ख़ुद शैतान लईन भी शामिल हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह के फ़रिश्ते भी। मैंने कहा ना कि हक़ व बातिल की जंग, शैतान ख़ुद इसमें शामिल हुआ था। सुराका की सूरत में कुरान पाक ने जिक्र किया है बाकायदा, सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 48 में, वइज़ ज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम, शैतान ने कहा घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ला गालिब लकुम, आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकेगा, हर चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है। इन्नी जारुल लकुम, मैं हर कदम पे तुम्हारा पड़ोसी होऊंगा, हर कदम पे तुम्हारा पड़ोसी होगा। ये इतना अहमियत का हामिल ये ग़ज़वा है। शैतान ख़ुद इसमें आया क्योंकि बुनियाद है मुसलमानों की। और जब देखा फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, जब फिर उसने देखा कि अब मुसलमान मजबूत है, उसका ईमान मजबूत है, कि वो फ़रिश्ते जिनके साथ कभी मैं उठता बैठता था वो मुसलमानों की नुसरत के लिए आ गए हैं, वहाँ से भाग गया।
اور کہنے لگا انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، اس لیے کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ۔ شیطان بھی اللہ سے ڈر گیا، کہتا ہے مجھے بھی اللہ کا خوف ہے، لیکن یہ بنی نوع انسان ہے کہ اتنا سمجھنے کے بعد بھی اس کو اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ ابلیس بھی یہاں پر کہتا ہے انی اخاف اللہ، اور بنی نوع انسان ہے کہ یہ تقوی کے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں کہ میں تقوی حاصل کر لوں، ڈرنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزاروں۔ میرے دوستو، جتنے اسباق ہو سکے ہیں آپ کے سامنے رکھے، اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔